نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیہ کریمہ آیت نمبر 60 میں زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر کیے ہیں، جن میں سے اس دور کے حوالے سے 5 کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک ہے الفقراء، وہ لوگ جن کے پاس مال تو ہے لیکن وہ نصاب سے کم ہے۔ دوسرے ہیں مساکین، جو کہ بالکل نادار ہیں، ان کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے۔ تیسرے الغارمین، وہ لوگ جو کہ مقروض ہیں، ان پر اتنا قرض ہے کہ ان کے پاس مال نہیں جس سے وہ ادا کر سکیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو ہیں، اللہ کے راستے میں اس سے مراد جہاد پر گئے لوگ وہ بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں۔ اور ابن السبیل مسافر سے مراد وہ شخص ہے کہ اس کا اگرچہ گھر میں سامان اور مال موجود ہے، لیکن جس جگہ وہ کسی مشکل میں پھنسا ہے وہاں اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو اس پر بھی مال زکوٰۃ کا خرچ کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کس کو دیں، اس حوالے سے اگر آپ سوچ رہے ہیں تو آپ کے سامنے چند باتیں ہم پیش کرتے ہیں، اس کی روشنی میں آپ زکوٰۃ کے مستحق کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، پھر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر رقم یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر سامان موجود نہ ہو۔ یہ جو ہم نے اس کا نصاب بتایا ہے، ویسے تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے بھی یہی نصاب ہوتا ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت سارے سامان پہ، لیکن اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اس میں ایسا سامان نہ ہو جو کہ نامی نہیں ہے۔ اس میں صرف نامی مال کو ہی شمار کیا جاتا ہے جب زکوٰۃ کسی پر واجب کرنی ہو، اس کے لیے حساب لگانا ہو۔ نامی مال سے مراد یہ ہے کہ جیسے کیش ہے، نقدی ہے، رقم ہے، پرائز بانڈز وغیرہ ہیں، یا سونے اور چاندی کی شکل میں، چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہے یا ویسے بغیر کسی چیز میں ڈھلا ہوا سونا یا چاندی ہے، یا پھر سامان جو کہ تجارت کے لیے خریدا گیا، خریدنے وقت یہ نیت تھی کہ اس کو تجارت کے لیے استعمال کریں گے، تو یہ نامی مال ہیں۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ایسا مال ہونا ضروری ہے۔ لیکن جہاں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی حرمان زکوٰۃ، جو زکوٰۃ لے نہیں سکتے، ان کے لیے جس سامان کی بات ہے اس میں یہ ضروری نہیں کہ نامی ہو۔ اگر ان کی بنیادی ضروریات اور قرض کے علاوہ ان کے پاس ایسا سامان بھی موجود ہے جو نامی نہیں ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن اس کی مقدار جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے، تو اب ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اگرچہ وہ خود ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن وہ زکوٰۃ کسی سے لے بھی نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے ایک پلاٹ خریدا اور وہ اس نے تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے نہیں خریدا، اس کے پاس ہے، اب اس پر اس پلاٹ کی زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن وہ پلاٹ 52.5 تولے چاندی کی قیمت سے زیادہ کا ہے، تو اب وہ خود زکوٰۃ لے نہیں سکتا، زکوٰۃ کا مستحق نہیں بنے گا۔ تو جو بندہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے سامان سے کم سامان رکھتا ہے وہ مستحق ہے اور اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ سید نہ ہو، سادات یا بنی ہاشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے، ان کو زکوٰۃ بالکل نہیں دی جا سکتی۔ اور کچھ ایسے بھی مستحق ہوتے ہیں کہ ویسے تو وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوں بھی، لیکن ہم انہیں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثلا اپنے اصول سے مراد کہ جن کی ہم اولاد ہیں، یعنی ہماری ماں، باپ، نانا، نانی، دادا، دادی، اسی طرح اوپر تک، یہ جو ہمارے اصول ہیں، روٹس ہیں،
ان کو ہم زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ مستحق بھی ہوں، کسی اور سے تو وہ لے سکتے ہوں گے اگر مستحق ہوں، لیکن اپنے بیٹے کا جو ہے وہ مال نہیں لے سکتے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنی اولاد، جس کو فروع کہتے ہیں، برانچز آپ کہہ لیں، اس کا بیٹا بیٹی یا پوتا پوتی نیچے تک اسی طرح جو ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کا مال ہم اپنی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے اگرچہ وہ مستحق ہوں۔ اس کے علاوہ بیوی شوہر کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو بھی اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جیسے بھائی بہن یا دیگر دائیں بائیں والے رشتہ دار۔ سیدھی لائن جو اوپر سے نیچے تک جاتی ہے، یعنی جن کی ہم اولاد ہیں یا جو ہماری اولاد ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اس طرح زوجین میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ باقی رشتہ داروں کو دینا ویسے بھی ثواب کا کام ہے، ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہوگا، دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ہوگا۔ زکوٰۃ دیتے وقت جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بندہ مستحق ہے اور اس کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں، آپ کو یقین ہو گیا، جب آپ نے مال اپنے سامان سے علیحدہ کیا زکوٰۃ دینے کے لیے، اس وقت آپ کے دل میں نیت تھی، یا جب اس کو آپ دے رہے تھے آپ کے دل میں زکوٰۃ کی نیت تھی، آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی ادا، آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بلکہ بہتر ہے، مناسب ہے کہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں، آپ اس کو زکوٰۃ کا لفظ نہ بولیں، ویسے تحفہ ہدیہ کہہ کے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ زکوٰۃ کو اس کو کہلوائیں کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ اسی طرح جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو مالک بنانا بھی ضروری ہے، اس لیے مسجد وغیرہ یا جو مشترکہ ادارے وقف ادارے ہیں وہاں پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، کسی کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اور دینی مدارس میں بھی جب زکوٰۃ دی جاتی ہے تو وہاں کے طلباء کو اس کی تبلیغ کی جاتی ہے، تو جہاں کہیں اچھے طریقے سے دین کی تعلیم ہوتی ہے، دور دراز کے طلباء آ کے پڑھتے ہیں بغیر فیسز کے اور بغیر سرکاری گرانٹس کے، ان کو اداروں کو چلایا جاتا ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جو ہے یہ مستحسن ہے، اچھی بات ہے، اور اس سے دو کام ہوں گے، ایک تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، دوسرا دین کی اشاعت میں آپ کا حصہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مال صحیح راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔